ممبئی میں پاکستان سے دہشت گرد ممبئی کو آئے تھے اور ممبئی میں انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کے بدترین مظاہرے کیے بلکہ ان ظالموں نے، ان شیاطین نے ممبئی کی سڑکوں پر انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر آف پولیس ٹکارام اومبلے نے وہ شیطان اجمل کسب کو پکڑنے کے لیے اپنے جسم میں اس کو 40 گولیاں کھانی پڑی، اور ہم ٹکارام اومبلے کی قربانی کو نہیں بھول سکتے۔ وہیں پر ہیمنت کرکرے جیسے بہادر پولیس آفیسر کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ ہیمنت کرکرے دہشت گردوں کو پکڑنے کے سلسلے میں جب جا رہے تھے تو پاکستان سے آئے ہوئے ظالم دہشت گرد جن کا تعلق حافظ سعید کے لشکر طیبہ سے تھا، انہوں نے ہیمنت کرکرے کے ساتھ ایک اور IPS آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان وطن کے لیے مرنے والوں کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ان بہادر پولیس کے آفیسروں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کے عوام کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ جو بے باکی کے ساتھ ان دہشت گردوں سے مقابلہ کیا، وہ بھارت کے تمام شہریوں کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے اور ہمارے سینے فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہادر پولیس کے آفیسرز بھی ہیں جو دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کیے، اپنی جانوں کو قربان بھی کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے 2008 ممبئی میں 26 نومبر کو جو ظالمانہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، میں ان مرنے والوں کو ساتھ ہوں، ان کے افراد خاندان کے ساتھ ہوں، ان تمام مرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز میں دوبارہ ایسے دہشت گردوں کے واقعات ہم کو دیکھنے کو نہ ملے۔ میں وہیں پر آپ کو یاد دلانا بھی چاہوں گا کہ مرنے والوں میں نظام آباد کی ایک ہماری بہن بیٹی بھی تھی جو نئی دلہن تھی، جس کو VT اسٹیشن پر اجمل کسب اور اس کے ظالم ساتھیوں نے گولی مار کر اس کی جان لے لی۔ تو دہشت گردی ایک حقیقت ہے پوری دنیا میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوبارہ اس طرح کے واقعات ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جب ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تو BJP کے ایک موجودہ رکن پارلیمان ہے جو مدھیہ پردیش سے جیت کر آتی ہے، وہ محترمہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا تھا، یعنی اس کو کوسا تھا، بددعا دی تھی، اسی لیے وہ مر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک BJP کی موجودہ رکن پارلیمان ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بہادر ہیمنت کرکرے جس نے اپنی جان دہشت گردوں کے مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کی سالمیت کو جو خطرہ پیش آیا تو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو BJP کی موجودہ رکن پارلیمان کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو بددعا دی۔ اب آپ خود بتائیے کہ BJP بڑی دیش بھکتی کی باتیں کرتی ہے، مگر یہ محترمہ جو رکن پارلیمان ہے، ان کا بیان آن ریکارڈ ہے، اور یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ناتھورام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ان کی جان لے لی، وہ بھی بہت بڑا دیش بھکت ہے۔ یہ BJP کا ڈھکوسلا نیشنلزم ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے MPs ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس نے مہاتما گاندھی کو مارا، اس کے تعلق سے کہہ دیا گوڈسے دیش بھکت ہے۔ جو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی،
تو بی جے پی کی محترمہ ایم پی کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا، اس کو بد دعا دی، اس لیے وہ مر گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اور ہیمنت کرکرے وہ واحد پولیس آفیسر تھا، میری بات کو یاد رکھو۔ اگر ہیمنت کرکرے زندہ ہوتا تو یہ جو ابھینو بھارت جو تنظیم ہے جس نے مہاراشٹرا میں مختلف مقامات پر بم بلاسٹ کیے، یہی ہیمنت کرکرے نے ابھینو بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا۔ بڑے بڑے لوگ اس میں تھے، فوج کے بھی لوگ تھے، جس کو ہیمنت کرکرے نے بے نقاب کیا، ان کو گرفتار بھی کیا تھا۔ ہیمنت کرکرے کی بے وقت کی موت کی وجہ سے اگر وہ زندہ رہتے، اگر پاکستان کے ظالم شیاطین دہشت گرد نہیں آتے تو ہیمنت کرکرے ابھینو بھارت کے ان تمام سازشوں کے پردے کو بے نقاب کر دیتے۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گرد شیاطین ہوتے ہیں جو کسی مذہب کا نام لے کر انسانوں کی جان لیتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، اور دہشت گردی آج کل خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے، اور مجلس دہشت گردی کی جتنے تنظیمیں ہیں ان تمام کے خلاف ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ ایک بلدیہ کا انتخابی جلسہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب محمد شریف صاحب نے تمام تفصیل کو بیان کر دیا کہ 5 سال میں الحمدللہ جناب محمد شریف صاحب نے مختلف ترقیاتی کام انجام دیے۔ آپ ہی کی دعاؤں کا اور آپ کے ووٹ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے 5 سال پہلے جناب محمد شریف صاحب کو کامیاب کیا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ جو پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا مجلس کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ مجلس فرقہ پرست ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مجلس نے ہمیشہ انصاف کی مطالبے کی بات کی، ہماری رائے انصاف کی ہے۔ ہم جمہوریت میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں اپنا شیئر چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں اپنا جائز مقام چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جب کامیابی ملے گی تو وہ مظلوم عوام جن سے انصاف نہیں ہوا، جن کو بے زبان کر کے رکھ دیا گیا، جن کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا، مجلس یہ چاہتی ہے کہ ان مظلوموں کو انصاف ملے، ان کو طاقتور بنایا جائے۔ ان بے زبانوں کی آواز مجلس بننا چاہتی ہے تاکہ ان کی آواز میں ہم ان کے مسائل کو، چاہے وہ حیدرآباد کی بلدیہ ہو، ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، یا ضلع پریشد ہو، یا سرپنچ ہو، مجلس کا مقصد ایک ہی ہے۔ مجلس کے خلاف الزام لگانے والوں یہ تو بتا دو کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ 1960 سے سیاسی میدان میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ بی جے پی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جماعت جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے، تم کو کس نے اختیار دیا کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ بتاؤ، تمہاری پارٹی میں ایسے ایسے لوگ ہیں، بی جے پی کے لوگوں، جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارنے والوں کو دیش بھکت کہا۔ آج آپ بتائیے کہ بی جے پی کا ایک ذمہ دار شخص یہ کہتا ہے کہ بی جے پی اگر حیدرآباد کا بلدیہ الیکشن جیتے گی تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کرے گی اور پاکستانیوں کو، روہنگیاؤں کو، افغانیوں کو نکالے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سمویدھان اور آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کو لڑ کر آپ اپنے ہی شہر کے بسنے والوں کو، اس ملک کے باشندوں کو، آپ پاکستانی، افغانی،
اور روہنگیا کہہ کر پکارتے ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب کوئی سنتا ہوگا کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں بھارت کا شہری نہیں ہوں بلکہ مجھے پاکستانی، روہنگیا اور افغانی کہا جا رہا ہے. یہ بی جے پی کے ناپاک عزائم ہے. بلدیہ کا الیکشن ہے، ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے، ترقی کی بات نہیں کریں گے، لائٹ ڈرینیج موری کی بات نہیں کریں گے. بات کریں گے تو پاکستان کی، روہنگیا کی، افغانی کی، اور کہیں گے کہ اسد الدین اویسی جناح بن گیا. آپ بتائیے میرا گناہ کیا ہے؟ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں بھارت کے آئین کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا. میں بھارت کے آئین کے چار دیواری میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کر رہا ہوں. میرا گناہ اتنا ہی ہے کہ میں نے نریندر مودی کے CAA قانون کو بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف کہہ کر اس کو پھاڑ دیا. میرا گناہ صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے ٹرپل طلاق کے اس قانون کو غیر قانونی قرار دیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے. میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ مجھے جناح اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے ایسے قانون کے خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ دیا جو حکومت کو اختیار دیتی ہے کہ کسی کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا جا سکتا ہے. یہ میرا گناہ ہے، اسی لیے ہم کو جناح کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ میرے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا. ملک بن کر 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کو جناح کے نام سے پکارا جاتا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بی جے پی یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ آپ ان معصوم نوجوانوں کے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو ہم نے اپنے ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے اس کو کامیاب کر کے بھارت کی پارلیمنٹ میں بھجایا، اور جس جماعت کے صرف 2 رکن پارلیمنٹ ہیں، ان کو اگر کوئی جناح نظر آتا تو اسد الدین اویسی نظر آتا. میرا گناہ یہی ہے کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے والد نے مجھے برطانیہ بھیجا کر پڑھایا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے مجھے تعلیم یافتہ بنایا. کیا ایک مسلمان کا تعلیم یافتہ ہو کر، قانون کے دائرے میں رہ کر، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر بات کرنا اگر گناہ ہے تو بتاؤ پھر کون سیاست کرے گا؟ کون مظلوموں کے لیے لڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھنا ہے اور آپ کو اس کا مؤثر جواب دینا ہے. 1 دسمبر کے دن مجلس پر الزام لگانے والوں، تم یہ بتاؤ کہ تم نے جب حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بری بارش ہوئی، سیلاب کی شکل اختیار کر لی، ہزاروں گھروں میں پانی آ گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، کیا کوئی بی جے پی کا منسٹر دلی سے آ کر کسی گھر میں جا کر دیکھا کہ پانی سے تمہاری کتنی تباہی ہوئی؟ کوئی نہیں آیا. مگر بلدیہ کا الیکشن ہے تو روز کوئی نہ کوئی منسٹر آئے گا، اور جب حیدرآباد پہنچتا ہے تو زبان سے پہلا جملہ نکالتا پاکستان روہنگیا اور دوسرا جملہ نکالتا اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین. آپ بتائیے آخر اتنی نفرت حیدرآباد سے کیوں ہے؟ مجلس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ مجلس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ سیاسی شعور ہے جو انہوں نے یہاں پر بیدار کر دیا. مجلس سے نفرت اس لیے ہے کہ مجلس بہار جا کر اپنے 5 اراکین کے ملے منتخب کراتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کمزوروں اور مظلوموں کو سیاسی طور پر متحد کر کے مجلس ان کو ایک سیاسی قیادت ان کی بنا رہی ہے. اسی لیے مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مختلف الزامات، مختلف طریقے سے کوششیں کی جاتی ہیں.
میں حیدرآباد کے تمام حیدرآبادیوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، دلت ہو، آپ سوچئے کیا کسی شہر پر سرجیکل سٹرائک ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیجئے مجلس سے آپ کو اگر نفرت ہے تو کریے، مگر آپ یہ سوچو کہ کیا حیدرآباد آپ کا نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد میں سرجیکل سٹرائک کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں فرقہ پرستی کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بی جے پی کو، اگر شہر حیدرآباد میں پاکستانی ہے تو یہ تمام ذمہ داری نریندر مودی اور امت شاہ پر عائد ہوتی ہے۔ بتا دو، 100 نام بتاؤ ہم کو۔ ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا، مگر 70 سال کے بعد بھی اگر تم ہماری وفاداری پر شک کرتے ہو تو یہ تمہارا ذہن کی خرابی ہے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ارے ہم تو بچپنے سے تمہارے گندگی کے نعرے سنتے آئے، اور اللہ نے ہم کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ تمہارے الزامات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتا۔ تمہارے یہ تمام جھوٹے اور یہ تمام دھمکیاں ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ سرزمین حیدرآباد ہے، جس شہر کو نسبت حیدر کرار سے ہے، اس زمین پر بسنے والے لوگ کبھی بھی کسی باطل طاقتوں کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا ہے، نہ کبھی ہم اپنے آپ کو تمہارے سامنے جھکنے دیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر کوئی آ کر کہے گا کہ میں قابض ہو جاؤں گا، میں قبضہ کر لوں گا، تو نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے ہم ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 نومبر کے دن آپ یہ سوچ کر نکلیے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کا شہر حیدرآباد کا ہے، آپ حیدرآباد کے امن کے لیے، حیدرآباد کی تہذیب کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی ثقافت کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی تاریخ کو بچانے کے لیے، اور ہمارے نوجوان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اور ایک طاقتور بھارت کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں